بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری فیوچر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین آج میرا موضوع ہے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بار پھر بڑھتے ہوئے فاصلے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں پی ڈی ایم کی قیادت خاص طور پہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ٹارگٹ تھا، جو تنقید تھی، وہ براہ راست فوج پہ تھی۔ جی ہاں، فوج پہ تھی۔ وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سی کا نام لے کے کہتے تھے کہ یہاں تک ملک کو پہنچانے والے آپ ہیں، اس حکومت کو آپ لے کے آئے، ہمارا جھگڑا آپ سے ہے، ہمارا جھگڑا عمران خان سے نہیں ہے، یہ کیٹیگوریکلی کہتے تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہاں تک چلے گئے کہ جب پی ڈی ایم کا انہوں نے کہا کہ ہم دھرنا اسلام آباد لے کے آئیں گے، انہوں نے کہا یہ دھرنا جو ہے اسلام آباد کے بجائے پنڈی بھی آ سکتا ہے، پنڈی سے مراد جی ایچ کیو۔ اس پہ جو ہمارے ڈی جی ایس پی آر ہے بابر افتخار صاحب، انہوں نے بڑا لائٹ موڈ میں کہا کہ بھئی آپ یہاں آپ کے آنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی، اگر آپ نے آنا ہے تو موسٹ ویلکم آئیں، ہم آپ کو چائے پلائیں گے۔ اس کا جواب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑے طنزیہ انداز سے دیا ایک جلسے میں، اور کہا کہ ہمیں آپ چائے پہ بلاتے ہیں اور خود پاپا جونز کا پیزا کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا پاپا جونز کے پیزے کی یہ طنز کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ خیر پھر یہ ہوا یہ کہ تلخی بڑھتی گئی اور ہر جلسے میں آئی سی آئی کا نام لے کے، آرمی چیف کا نام لے کے فضل الرحمان صاحب اور اپنا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ان کا نام لے کے ان کو ڈیسائڈ کرتے رہے، ان کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ پھر ایک دن اچانک یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ میرا جھگڑا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج سے نہیں ہے بلکہ عمران خان سے۔ ہمارے جو تمام سوالوں کے جواب دہی وہ حکومت ہے۔ اور یکا جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے بھی یو ٹرن بلکہ وی ٹرن لے لیا۔ ان کی ساری جو ہوتی تھی اپنا کرٹیسزم ہوتا تھا، جو نشانہ بنتی تھی، وہ فوج اور ڈی جی آئی سے بنتے تھے اور آرمی چیف بنتے تھے کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں ان سب کے۔ پھر انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے بھی بالکل ایک دم اپنا اسٹانس چینج کر لیا اور ٹارگٹ انہوں نے عمران خان کو بنا لیا۔ مریم نواز صاحبہ بھی شروع میں بہت تیز تھیں اور تمام تر ذمہ داریاں جو فوج پہ ڈال رہی تھیں، لیکن پھر ان کا بھی بیانیہ چینج ہو گیا۔ البتہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حد تک نہیں تھی کہ وہ اداروں کو اس حد تک نشانہ بناتی کہ ان کا نام لے کے کہتی۔ خیر پھر یہ اپنا ایک جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک دم یہ سینیریو سارا چینج ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 5 فروری کا جلسہ رکھا تھا پنڈی میں، تو وہ جو اپنا سیاسی پنڈت کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے اس کا جو وینیو جو ہے وہ مظفر آباد آزاد کشمیر کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کچھ معاملات ان میں اپنا چل رہے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھیں، پھر پیپلز پارٹی کو بھی کچھ ریلیف ملی، اس سے بھی لگ رہا تھا کچھ ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ پھر اپنا آصف زرداری صاحب کی ضمانت ہو گئی، اس سے بھی لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ کچھ لائنیں ملی ہوئی ہیں۔ اور پھر جو مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایٹیچیوڈ تھا، وہ جو سخت گیری تھی، وہ جو کرٹیسزم تھا فوج کا سب ہر معاملے میں، اس سے بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا، پیچھے آ گئے اور تمام تر توپا کو رخ انہوں نے کر لیا عمران خان کی طرف۔ اس میں سب اچنبے میں تھے کہ اچانک یہ کیا ہوا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اسمبلی کے فلور پہ کہا یہ بتائیں راتوں رات آپ کا یہ اپنا سافٹ ویئر کیسے چینج ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کو جو بنیادی مقاصد تھے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دینے، دھرنا دینا ہے، سینٹ کے الیکشن نہیں لڑنے، ضمنی الیکشن نہیں لڑنے، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یو ٹرن ہوتی گئیں اور انہوں نے سینٹ کے الیکشن بھی حصہ لے رہے ہیں، ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں وہ، اور جو پھر اپنا باقی معاملات بھی ان کے واپس ہو گئے تھے۔ تو لگ رہا تھا کہ کچھ معاملات طے پا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی پڑا ہے تاکہ ان دونوں یہ اتنی نوبت نہ آئے کہ وہ یہ دھرنا لے کے اسلام آباد جائیں۔ اور جو پہلے دھرنے کا ہمیں نقصان ہوا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ چین کے پریزیڈنٹ جو وہ نہیں آ سکے اور ہمارا جو سی پیک کے کافی معاملات تھے وہ ڈیلے ہوتے گئے۔ اب بھی جو ہے اب لیکن اس سے پھر جب انہوں نے یہ ان کا اسٹانس چینج ہوا تو کچھ اطمینان ہوا کہ چلے بھائی یہ اب کچھ چیزیں جو ہے صحیح ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک دن جو ہے اپنا ہمارے ڈی جی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے آؤٹ آف دا بلو یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی پی ڈی ایم سے بیک ڈور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، فوج کی سیاست میں انوالو نہیں ہے، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، اور اس طرح کی باتیں کی۔ یہ ہم سب کے لیے حیران کن تھا اور ظاہر پی ڈی ایم کے لیے تو تھا ہی،
ہم بھی حیران تھے کہ جو پہلے جو پنجابی کہتے ہیں پولیاں گیندا آ رہی تھی، تو اب اچانک یہ کیا ہوگا کہ انہوں نے ہارڈ بال سے جو ہے وہ باؤنسر مارنا شروع کر دیے ڈی جی ایس پی آر نے۔ اس کا جواب دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جلسے میں، دعوت کے جلسے میں، اور ان کی ٹون پھر وہی ہو گئی کہ بھائی ہمیں سیاست نہ سکھائیں، ہمیں سیاست آتی ہے، ہمیں اے بی سی نہ سکھائیں، اور ان کا پھر جو وہ تھا ٹارگٹ جو تھا وہ فوج اور ادارے بن گئے۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا سرکاری ملازمین کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے انہی اداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ آپ ذمہ دار ہیں اس کو لانے میں اور جو کچھ ہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہم نے ہر حکومت میں دیکھی ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تنخواہوں کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ اس دور میں ہو رہی تھی، اس لیے اپوزیشن کا کام ہے کہ ڈیسائڈ کرنا ہے، تو یہ اچانک جو پھر دوبارہ گولہ باری شروع ہو گئی، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ پھر اس کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کیپٹن صفدر ہیں، نواز شریف کے داماد اور مریم نواز کے شوہر جو ہیں، انہوں نے کہیں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کو اور ان کے خاندان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار جو ہیں وہ ڈی جی آئی صحیح ہوں گے۔ یہ بڑا خطرناک، بڑا سنگین اور ڈائریکٹ الزام تھا، اور ظاہر ہے کوئی ثبوت کے بغیر ایسی بات کہنا، اور وہ بھی ہمارے ایک مقتدر ادارے کو کچھ بھی، فوج کو کچھ بھی کہیں، وہ ہماری فوج ہے، اس کو یہ کہنا کہ ہمیں کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ ان کو زندگی دے کہ اپنے صفدر کو، ان سارے خاندان کو خدا نہ خاصہ کل کچھ ہو گیا تو جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ذمہ دار ہو گئے۔ کچھ ہلکے کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ دوریاں آئیں، لیکن کیپٹن صفدر کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جو سیاست میں پی ڈی ایم میں یا مسلم لیگ نون میں وہ اہمیت ہو۔ اب دیکھیں اپنا کل جو ہے رابطہ کیا انہوں نے نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، انہوں نے پھر بات کی آصف زرداری صاحب سے، تو جو ان کا یہ اب تک خبریں آ رہی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی ہم نے ہر قیمت پہ استعفے بھی دینے ہیں، لانگ مارچ بھی کرنا ہے، دھرنا بھی دینا ہے، اور حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، اور اس نظام کو بدلنا ہے۔ اب نظام کو کیسے بدلیں گے؟ نظام تو بدلیں گے، تو نظام بدلنے کے لیے تو بہت طاقت، بہت قوت چاہیے۔ اگر نظام بدلنا ہے آپ نے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ جانا نہیں چاہتے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون سے میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے ایگریسو ہونا ہے، اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں سنی، اب ہم نے اپنے ایجنڈے پہ چلنا ہے، اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ یعنی ہم ایک بار پھر تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سینٹ الیکشن کے حوالے سے کہا کہ پی ڈی ایم سب مل کے لڑیں، اور کوئی امپریشن باہر نہ جائے کہ ہم میں کوئی ڈویژن ہے۔ ظاہر اگر وہ مل کے لڑیں گے تو پھر ایک دو سیٹ اوپر لا سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں، اور پھر جو ہے اپنا وہ سینٹ کے جو چیئرمین کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی اتحاد رکھیں، اور سینٹ کا چیئرمین بھی ہم نے اپنا لانا ہے۔ اب یہ باتیں ہیں، اور یہ باتیں معمول کی ہیں، یہ باتیں اتنی خطرناک نہیں ہیں، لیکن دیکھیں نواز شریف صاحب ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتے آصف زرداری صاحب سے، وہ تھرو مولانا صاحب آتے ہیں، اور مولانا صاحب ان کے درمیان میڈیٹر یا پیغام رساں بن جاتے ہیں۔ بہتر ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ رابطہ کرتے تاکہ کوئی ابہام نہ ہوتا، اور میڈیا کو بھی یہ نہ ہوتا کہ وہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کو رعایتیں مل رہی ہیں اس میں ہمارے مسلم لیگ جو یہاں پہ ان لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی کچھ لگ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ پھر جس طرح پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں ویلکم کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو، جو جس طرح طنز کے تیر مارے جاتے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ گو کہ آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے ہر کال پہ لبیک کہیں گے اور ہر طریقہ ہم آزمائیں گے۔ اور اب دیکھیں ایک طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اچانک ان کے درمیان گولہ باری شروع ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا وقت ہے جو اسلام آباد میں دھرنا جا رہا ہے، جو لانگ مارچ ہو رہا ہے، وہ بڑی شدت سے ہوگا، اور اس میں وہ یہ ہمارا خیال تھا کہ کوئی نرمی آ گئی ہے، جو اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ کچھ لوگ کچھ دو کے تحت ان دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی طے کرا دے گی، لیکن اب لگتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو میاں نواز شریف نے بات کی ہے کہ آپ بھرپور حصہ لیں، اور یہ تاثر نہ جائے کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اس حکومت کے انہیں ہر اس اقدام کی مذمت کرنی ہے جو اینٹی اپوزیشن ہو یا اینٹی پبلک ہو۔ اپوزیشن تو گورنمنٹ کے ہر اقدام کو اینٹی پبلک سمجھتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے سختی سے تاکید کی ہے کہ اب بھول جائیں کوئی بات، اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی بات نہیں ہوگی، نہ حکومت سے بات ہوگی، اب ہم نے اپنے بل پہ لڑنا ہے، اور جو ہمارا ساتھ چل سکتا ہے وہ چلے، جو نہیں ساتھ چل سکتا وہ ابھی سے یہ ہمیں بتا دیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے سنا ہے کہ ظاہر وہ ایسے ڈائریکٹ بات تو نہیں کرتے، وہ بڑے سیاستدان ہیں اور وہ ڈپلومیسی جانتے ہیں، انہوں نے طریقے سے کنوے کیا ہے
اور اب دیکھیں جو پھر جو پی ڈی ایم کے جو اپنا کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ جو امیدوار ہیں ہم تمام اپنے امیدوار ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے، تاکہ جو بھی ہمارے جو پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں وہ جان جائیں کہ ہم جو امیدوار دے رہے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے، انہوں نے جمہوریت کے لیے کتنا کام کیا ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں ابہام نہ ہو اور وہ جو ہمارے جو الائز ہیں وہ ووٹ دیتے وقت یہ نہ جھجکیں کہ بھائی یہ بندہ کہاں سے آ گیا۔ تو وہ بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، اور یہ جو پی ڈی ایم کے کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ باتیں ہوں گی اور امیدوار بھی سامنے آئیں گے۔ لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ اب جو پی ڈی ایم نے پھر انہوں نے کہا کہ وہ مزید جلسے بھی کریں گے اس سے پہلے 26 مارچ سے پہلے، اور 26 مارچ بھی آنے والا ہے، سینٹرل الیکشن بھی آنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ یہ آپس میں کچھ بیٹھ کے ان کا معاملات طے ہو جائیں گے، وہ نہیں ہے، اور معاملات جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔